میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے قسم کر دے گا۔ صرف سوئی کے ناکے کے برابر ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے وہ جگوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانا سننے والا، وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کان میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلے مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ هذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے پھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب ہے۔ جیسے روٹی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے اللہ کی قسم وہ ان کا اندر ایسے گیلی لکڑی ہوتی ہے، گیلی لکڑی وہ جلتی بھی ہے اور بیٹھنے والوں کو بھی برباد، اس کا دھواں سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ سلگتی لکڑی کی طرح، اور وہ بھی جب کہ گیلی ہو یہ سلگتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، اور ان کے زخم بڑھتے رہیں گے، اور کوئی مرہم نہیں اس کا سوائے اللہ کی محبت اور تعلق ہے۔ 100 لاکھ نبیوں نے یہ پیغام سنایا، اللہ کو اپنا بنا لو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ مری والو جنت کی دوڑ لگاؤ، مری کو جنت نہ سمجھو، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور، ملتان کو جنت نہ سمجھو، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مٹی سے غذا کو نکالا، وہی اللہ جس نے غذا کو پانی بنایا، وہی اللہ جس نے گندے پانی کو مرد عورت کے پانی کو ملایا، پھر اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار بخشا، پھر اسی اللہ نے 3 اندھیروں میں تمہارا روپ ڈھالا، تمہارے نئے نقش بنائے، پھر اسی اللہ نے آنکھوں میں نور ڈالا، کانوں میں سننا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، اسی اللہ نے دل کو دھڑکایا،
پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، انگلیوں کو الگ الگ بنایا، ناخنوں سے محفوظ فرمایا، اسی اللہ نے پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ کو ایسے طریقے سے بنایا کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ غلاظت کے نکلتے چلی جائے۔ چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دی، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا، اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت وقت بخشنے کے لیے روزوں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھو بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائی، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی میلیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائی، کبھی دکانیں کھولی، کبھی 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 کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی دھوپ کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو کھلاتا رہا، کھپاتا رہا، پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے، تو صاف ستھرا ہو کے چلے، پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار، مصیبت پیدا ہو جائے، ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں۔ یہ سارا نظام بنانے کے بعد، چلانے کے بعد، پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناس ہو، تو میرا ہی ناشکرا نکلا، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے، جیسے پانی نشے میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا۔ بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات، ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا، لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو، یہاں سے آگے نہ کرو۔ اللہ خود کہہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتیوں کے، کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو۔ یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو، اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا کچھ پھیر کٹھے کر لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو نہیں روکتا۔ ہمارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام یاسوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یاسوب، جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا۔
سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا، تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے، نہ یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، حرام سے نہ خریدنا، جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا، اگر اس پر کوئی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا، اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے، تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا، اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا، تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے، تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے، سواری کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، پیدل سفر ہو رہا ہے، تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا، حرام راستوں سے مت لاؤ، کھیتی باڑی سے نہیں روکا، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافی آ گیا، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے، ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ خبر ہے، یعنی کیسے دیوانے ہو گئے، کیسے دیوانے ہو گئے۔ ایک ہمارا میرے گاؤں میں اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے، میں اپنے گھر میں تھا، گاؤں میں مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں، میں نے اس کو دعوت دی کہ مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے، تیری میری زمین برابر ہے، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بڑا زمیندار، یہ بالکل درویش، تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے، تیری قبر بھی 4 ہاتھ، میری قبر بھی 4 ہاتھ، باقی تو بھی چھوڑ جائے گا میں بھی چھوڑ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ، کھیتی باڑی نہ کرو، کہتا قبضے گروپ نہ بنو، قبضے گروپ نہ بنو، دھوکے بازی سے بچو۔ ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی، مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے، اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی، یہاں تو دبا لی، یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے، وکیل بھی موجود، جج بھی موجود، اور ایک نسل مقدمہ کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے، پھیرا ہو گیا، تم نے قبضہ کر لیا یا تم نے ہیرا پھیری کر کے وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا، آ گیا قیامت کا دن، میرا اللہ آیا ہوا آ جاؤ، ہاں کتنی زمین دبائی تھی، ایک بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی، ایک بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا، 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا، 7 بر اعظم اکٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا، جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے، جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت، بھوکا ہے روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسی میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے، جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی جو انسان، جو مرد اور اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کو سامنے اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے، خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں
وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری پڑتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسی میرے بھائیو جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کہتا ہے الا، چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا 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 سنو سنو، جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اور صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ ہاں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا۔ ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہے۔ جب کسی کو بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑھتا، بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے سفر کیے، دعوت دی، دھکے کھائے، آہستہ دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے، جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا بنا آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں 2 بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں 1 ہاتھ آؤں گا، تو 1 ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹ کے مسکراتے ہوئے لٹ کے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے،
گوشت کنگھیوں کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بوٹیوں سے ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد سے میں چلا، مری میرا آنا تھا تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور، دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعوض، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جسے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا۔ یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا۔ یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تمہاری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقدر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار، اور مساکن طیبہ، اور جنتان ذوات افنان، اور جنتان مدہامتان، اور عینان تجریان، اور عینان نضاختان، اور من کل فاکہۃ زوجان، اور فاکہۃ ونخل ورمان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ یہ سورہ رحمان کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا، اب عزتک و جلالک بعلو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ گئی، اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں۔ کوئی زندگی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے، ایک پل بھی مشکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ لو کان اقتل یدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو، اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے۔ 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے، اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرا قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار،
اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ، اور وہ کیا ہے جو انہا علیہ مقصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتہ بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم 6 سینٹرل جیل ہیں، ایک حوالات، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ۔ یہ جو حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ کچھ مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری بھی نہیں مانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ دل میں اٹکا رہ گیا، کسی کو نہیں پتا۔ اچھا 6 ہے سینٹرل جیل، جہنم ہے حوالات، اس میں ایمان تو ہے، نماز کوئی نہیں، ایمان تو ہے، روزہ کوئی نہیں، ایمان تو ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ناشکانہ ہے، بے پردگی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ظلم و ستم ہے، جو آج کل میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آہستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے گا۔ جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گا، جہنم چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آپ کی چنگاری نکلے گی پوری زمین کو خاک بنا دے گی، راک، پوری زمین راک بن جائے، ایسی خوفناک چیز۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے ذرا جہنم کا وزٹ تو کرو۔ اب ایمان والوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بری حالت تھی، تو حجاج سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ عبد الملک ابن مروان ایک اموی بادشاہ گزرا، اس کو دیکھا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آنتوں کے گرد جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے کنویں کے گرد۔ تو ایمان تھا، ظلم تھا، جہنم۔ اب ان کی معافی کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں، چہرے کالے نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے، تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو، اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے امت نے پیغام دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ. تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا. تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال لیں. تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو. پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو. پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے. تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے. پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے. وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے. پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے. فوٹو 100 روپے اسی وہ بھی مجھے جانا چاہتا ہے، لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے. ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا، جو ایٹم 1 سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ 10 کروڑواں حصہ ہے، وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے. ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا. اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے. معافی ہو چکی ہے اللہ کی. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینا اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا عرب. اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا. سبحان اللہ. اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ. آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے گا، میری کمر بڑی چل رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے. جب اس کو سستا لے گا، شکر ہے جان چھٹی. تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا. جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے رو کھڑا فرق اندر ہی واڑ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتی. تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے. ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا. اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا. تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے؟ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگو، اور لطران دا ڈر ہے کہ دائیں ریورس گیئر نہ لگے واپس کرو. لہذا اب وہ اندر اندر لڑائی ہو رہی. ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ دائیں پیچھے نہ لگا جا. میں لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے. میرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں. ٹھیک ہے یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت. یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے، اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی. تو اللہ نے کہا نہیں میں تیرا رب تو میرا بندہ. اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے. ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے،
ناقابل دید ہے. کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی 24,000 کلومیٹر ہے، 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، اربہا ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے. جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرا، اتستہزئ بی وانت رب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسد کر سکنا، میں تیرا رب، چل دے دی.